السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ بلوچ طلبہ بازیابی کیس، جبری گمشدگی پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کون بے وقوف جبری گمشدگیوں کی ایڈوکیسی کرے گا۔ نان اسٹیک ایکٹرز بلوچستان میں ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا کہ جبری گمشدگی کے معاملے پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں طلب کیے جانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ جسٹس محسن کیانی نے کہا ہے کہ ہم نے 2 سال میں کئی سماعتیں کی، بلوچ طلبہ اٹھائے گئے، کچھ لوگ دہشت گرد ہیں، کچھ نے ٹی ٹی پی کو جوائن کیا، کچھ لوگ گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ ریاستی اداروں کو کام بھی کرنا ہے اور انہیں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے نگراں وزیر اعظم سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے ریکارڈ دیکھا ہے کہ آج 26ویں سماعت ہے، ہم صرف بلوچ طلبہ کی حد تک کیس دیکھ رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کچھ ٹی ٹی پی کا حصہ بن چکے ہیں، ان کے مطابق کچھ طلبہ گھر آ گئے ہیں اور کچھ کو ٹریس کر رہے ہیں۔ کیس چلا ہے تو کچھ لوگ گھر آ گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ادارے قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔ آپ نے عدالت میں پیش ہو کر ثابت کیا کہ آپ بھی قانون کو جواب دہ ہیں۔ جبری گمشدگی بالکل ایک مختلف معاملہ ہے۔ ریاستی اداروں کو معلوم ہے ملک کیسے چلانا ہے، لیکن لوگوں نے حقوق کی خلاف ورزی کر کے ملک نہیں چلانا۔ عدالت میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ سڑک کنارے لوگوں کو مارا گیا، مگر مجال ہے کسی کو انسانی حقوق یاد آئے۔ بسوں سے اتار کر مارا جاتا ہے، چودھری نام ہے گولی مار دی جاتی ہے، گجر نام ہے گولی ماری جاتی ہے۔ دہشت گردی کے ہاتھوں 90,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ نان اسٹیک ایکٹرز بلوچستان میں ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ بلوچستان کیسے جائیں گے؟ بلوچستان میں نسلی پروفائلنگ کر کے قتل کیا جاتا ہے۔ نان اسٹیک ایکٹرز کو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اس پر کیوں نہیں بولتے؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بلا شبہ یہ جنگ ہے، ہماری افواج اور ادارے لڑ رہے ہیں، قانون ایک ہے، سب کے حقوق ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ 20 سال سے لڑائی چل رہی ہے، آئندہ پارلیمنٹ آئے گی وہ بھی دیکھے گی، آئے روز کے الزامات سے ریاست کو نکالنا چاہیے۔ ہم نے اس لیے ہتھیار نہیں اٹھایا کہ ریاست نے ہمارے حقوق کی گارنٹی دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کسی نان اسٹیک ایکٹر کو کوئی عدالت بھی تحفظ نہیں دے رہی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والی حکومت سے کہیں گے قانونی اور پروسیکیوشن کے مسائل حل کریں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ میں صرف لاپتہ افراد کے حوالے سے وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ لاپتہ افراد کا پوچھیں تو 5,000 نام دے دیتے ہیں۔ یہ خود بھی اس ایشو کو حل نہیں کرنا چاہتے اور ان کی وجہ سے پوری ریاست کو مجرم تصور کرنا درست نہیں۔ وکیل ایمان مزاری نے عدالت کو بتایا کہ تاثر درست نہیں کہ ہم ریاست کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہم بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں اور ہم کبھی بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جب بات لاپتہ افراد کی ہو تو بات دہشت گردوں کی طرف چلی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ زندہ رہنے کا حق سر فہرست ہے۔ مجھے بلوچستان سے ہونے کی وجہ سے وہاں کے حالات کا زیادہ علم ہے۔ بلوچستان میں مسلح مزاحمت ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ میں ایمان مزاری کے دلائل سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ میں کل ٹی ٹی پی جوائن کر کے مارا جاتا ہوں تو گھر والے بھی روئے دھوئیں گے۔ فیصلہ ایک شخص کرتا ہے اور اس کے نتائج دوسروں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے کہ آپ لواحقین کے نام پر آ کر کہنا شروع کر دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ عدالت نے جو کمیٹی تشکیل دی اس کی رپورٹ جمع کروا دیں۔ بلوچ طلبہ کی بازیابی کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی، آئندہ سماعت کی تاریخ بعد میں دی جائے گی۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ایسا خط وہ لکھ سکتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے پر پی ٹی آئی کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے، کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی۔ کیا یہ ملک دشمنی نہیں؟ آپ خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں۔ قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں آج نامنتخب ارکان پارلیمنٹ حلف لیں گے۔ قائد نون لیگ نواز شریف قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کے لیے پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے متعلق سوال پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایسا خط وہ لکھ سکتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف نے بھی تحریک انصاف کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر کے بعد آئی ایم ایف خط سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ پاکستان برباد ہو جائے۔
IMF پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے تحریک انصاف نے خط لکھا۔ دوسری جانب نجی ٹی وی کو انٹرویو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ IMF کو خط غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے، انتخابی معاملات کا فورم IMF نہیں ہے، PTI کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی قوتوں کے سامنے سرنڈر نہ کرنا ان کا بیانیہ ہے، اس وقت مثبت انداز میں بات ہو رہی ہے، امید ہے $6 ارب کے لیے IMF سے بات ہو جائے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں IMF کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کرسٹالینیا جارجیوا کو مخاطب کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ PTI IMF کی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ وہ سہولت جو ملک کی طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہے، لیکن صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، ایسی حکومت جسے پاکستانی عوام کا اعتماد ہے۔ جلاؤ گھیراؤ کیس، اسپیشل پروسیکیوٹر نے بانی PTI کو 9 مئی واقعات کا مرکزی ملزم قرار دے دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ کیس میں بانی PTI مرکزی ملزم ہے، گواہوں کے بیانات موجود ہیں۔ بانی PTI نے حساس تنصیبات جلانے اور عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جلاؤ گھیراؤ کیس کے 7 مقدمات کی سماعت کے دوران اسپیشل پروسیکیوٹر نے بانی PTI کو 9 مئی واقعات کا مرکزی ملزم قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مختلف 7 مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق جج ارشد جاوید نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں بانی PTI کی عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر رانا شکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں بانی PTI مرکزی ملزم ہے، گواہوں کے بیانات موجود ہیں۔ بانی PTI نے تمام رہنماؤں کو حساس تنصیبات جلانے اور عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا تھا۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ عدالت نے جیل سے بانی PTI کی ویڈیو لنک پر حاضری لگوانے کی ہدایت کر رکھی ہے اور بانی PTI کے وکلا سے دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں۔ یاد رہے کہ 24 فروری کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ اور دیگر سے متعلق 7 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر دی تھیں۔ بانی چیئرمین PTI کے خلاف جناح ہاؤس، عسکری ٹاور، جلاؤ گھیراؤ سمیت 7 مقدمات درج ہیں۔ MQM کا حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ، نون لیگ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد سب سیاسی جماعتوں کی آزمائش ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ MQM نے قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق MQM اپوزیشن کے بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھے گی اور مسلم لیگ نون کی وزیر اعظم اور اسپیکر کے انتخاب کے لیے حمایت کی جائے گی۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان اہم اجلاس ہوا جس میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے میں پہلا نکتہ ہے کہ انتظامی مالی اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ NLC ایوارڈ میں آئین میں لکھ دیا جائے کہ ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کو مالی وسائل دیے جائیں، جبکہ تیسرا نکتہ ہر 4 سال بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے پر قانون سازی کی جائے گی۔ 3 نکات پر مشتمل معاہدے میں بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل سے متعلق نکات بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں چارٹر کے مطابق آئینی ترامیم ترجیح ہوگی۔ اس موقع پر احسن اقبال نے کہا کہ آج MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون نے ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ اس ڈرافٹ پر قومی سطح پر اتفاق رائے بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دونوں جماعتوں نے اقتدار کو عوام تک منتقل کرنے اور عوام کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ پاکستان معاشی اور انتظامی طور پر بہت بیمار ہو چکا ہے۔ یہ میری جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ 1 پوائنٹ عوامی مسئلہ ہے۔ اس معاہدے میں وعدہ خلافی MQM سے نہیں بلکہ عوام سے وعدہ خلافی ہوگی۔ ہم اس معاہدے میں PTI، پیپلز پارٹی، JUI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے اس موقع پر کہا کہ اس معاہدے کے بعد سب سیاسی جماعتوں کی آزمائش ہے۔ سیاسی جماعتیں کچھ وعدے پورے کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی تو بہتر ہے وسائل کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے۔ وہ وعدے وزیر اعظم کیوں پورے کریں جو میئر کو کرنے ہیں؟ میئر کے وعدے وفاقی یا صوبائی وزراء کیوں کریں؟ جو کام میئر اور چیئرمین کو کرنے ہیں وہ انہی کو کرنے چاہیے۔ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ہمیں وعدے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔